بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس امت کو عطا کی گئی۔ یہ آخری امت ہے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخری نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا تو ہم پر نعمتیں بھی تمام کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دنیا سے جانے کے آخری سال میں حج کے موقع پر میدان عرفات میں آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ تین چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرما دی۔ میں نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ دین اور شریعت کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور احکامات آتے رہے، احکامات منسوخ کیے جاتے رہے، احکامات تبدیل کیے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے کم و بیش۔ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کی زندگی کا 23 سال کا عرصہ ہجرت کے بعد کا گزرا۔ اس وقت یہ خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ مکمل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے گا، کوئی نئی بات پیدا کرے گا، حضور نے فرمایا فہو رد، تو وہ بات اس کی رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دین اللہ کا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1,24,000 نبیوں پر یہ دین گزرتے ہوئے آیا۔ اس میں سے جتنے احکامات ختم کرنے تھے اللہ نے ختم کر دیے، جتنے احکامات تبدیل کرنے تھے اللہ نے تبدیل کر دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی شخص، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزہ دیکھ لیں، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک
اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ جو رات میں 12 بجے کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے شریعت میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. اگرچہ آدھی رات کے بعد کا کھانا سحری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا آخری حصہ، صبح صادق سے پہلے کا وقت، یعنی پوری رات کو سورج غروب ہونے سے لے کے صبح صادق ہونے تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کو آپ تقسیم کریں 6 حصوں پر، تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا وہ سحری کا وقت ہے. اس وقت سحری کرنا پسندیدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں صبح صادق سے پہلے پہنچا. ظاہر بات ہے حضور کا گھر مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. آپ صحابی جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا حی علی البرکہ، آؤ برکت والا کھانا کھا لو. فإن فیہ البرکہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کھانے میں برکت رکھی. اور صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور سورج غروب ہونے پر روزہ کھول لیا جائے گا. اس میں تاخیر بھی پسندیدہ نہیں. سورج غروب ہو گیا، آپ احتیاط کر لیں، گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اتنا اطمینان ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا، اذان کی آواز آنے لگی، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ روزہ کھول لیں. اب اس میں یہ راستہ کہ ابھی 10 منٹ رک جائے، مغرب کی نماز کے بعد روزہ کھول لیں گے، شریعت کو یہ بات پسند نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں تعجیل افضل ہے، یعنی جلدی کرنا افضل ہے. جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی چند منٹ پہلے کھول لے، روزہ ٹوٹ جائے گا. سورج غروب ہونے کا اطمینان ہو گیا، آپ روزہ کھول لو. تو دین میں کسی نئی بات کا اضافہ قابل قبول نہیں. حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے اس دین میں اگر کسی نے کوئی نئی چیز پیدا کی جس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اضافہ قطعا قابل قبول نہیں. ظاہر بات ہے اللہ سے بڑھ کر کے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کس کو سمجھے گا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے دین کے معاملے میں. جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں مکمل دین دے دیا تو اب اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کو بھی یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ فجر کی نماز جو ہے 2 رکعت ہے، چلو 4 پڑھ لے. یہ اختیار کسی کو نہیں. دین کے معاملے میں جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اضافے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو نامکمل اور ادھورا سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ اس میں ایک نئی بات کا اضافہ کر رہے. تو پہلی بات یہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے. ایسا مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اب اس میں ایک بات کا بھی اضافہ ناقابل قبول ہے. اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. دوسری بات کہ میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی. دنیا میں جتنی نعمتیں ملنی ہے وہ ساری نعمتیں اللہ پاک اس امت کو عطا کر دیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رکھیں گے، ورنہ اللہ کی بات کیسے سچی ہوگی. جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی تو دنیا میں ملنے والی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اس امت کو اللہ پاک عطا کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا قیامت کے قریب لوگ جاتے جائیں گے، نئی نئی نعمتوں کا وجود ہوگا. اور قرب قیامت میں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غربت کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا. آج لوگ زکوٰۃ مانگنے آتے ہیں
وہ زمانہ ہوگا آدمی زکات اور صدقات کا مال لے کر کے نکلے گا، پورا شہر گھوم لے گا، کوئی اس کو زکات لینے والا نہیں ملے گا۔ آج ساری دنیا مل کے غریبی کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ختم کریں گے تو اللہ پاک، اور جب ختم کریں گے تو وہ دنیا کے ختم ہونے کی علامت ہوگی۔ ظاہر بات ہے دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ جب سب مالدار ہو جائیں گے تو کوئی کسی کے یہاں نوکری کرے گا؟ جب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک آدمی صبح سے صدقے اور زکات کا مال لے کر کے نکلے گا اور پورا شہر گھومے گا، شام ہو جائے گی، ایک آدمی اس کو ایسا نہیں ملے گا جو اس سے صدقے یا زکات کی رقم لیوے۔ یہ جس کے پاس جا کر کے کہے گا تو وہ کہے گا کہ کل اگر آتے تو لے لیتا، آج اگر تم کو لگتا ہو تو میرے پاس سے لے کر کے جاؤ۔ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی پانی بھرنے والا، کوئی لوم چلانے والا، کوئی دکان پہ نوکری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آدمی نوکری ملازمت کیوں کرتا ہے؟ اپنے گزارے کے لیے کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، کمائی اور آمدنی کے لیے کرتا ہے۔ جب اللہ پاک سب کو دے دیں گے اور اتنا دے دیں گے کہ کسی میں لینے کی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ آج تو یہ ہے کہ کروڑ پتی کو بھی آپ دو گے تو وہ لے لے گا۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ جائیں اور ہدیتاً کوئی چیز پیش کرے کہ حضرت یہ آپ کے لیے خوشبو ہے، صاحب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تو وہ ارب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہوتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ وہ زمانہ ہوگا کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس کے پاس آدمی جائے گا وہ کہے گا بس کل آتے تو لے لیتا۔ یہ حال ہو جائے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب کوئی غریب نہیں رہے گا تو پھر کوئی کسی کے یہاں نوکری بھی نہیں کرے گا، کسی کا کام بھی نہیں بنے گا، تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ دنیا کو لپیٹ دیں گے، اللہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں گے۔ قرب قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دریاؤں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو پیتل کی کوئی چیز پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو آدمی ادھر ادھر دیکھ کیسے اٹھاتا ہے، یعنی اٹھانے سے پہلے اس کی نیت کا آپ اندازہ کر لو۔ وہ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ کر کے پھر اٹھاتا ہے اور پھر اس کی انکوائری کرتا ہے کہ یہ سونا ہے کیا۔ وہ زمانہ ہوگا سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی ایسے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھے گا، یعنی نفس اور دل مال کی چاہت ختم کر چکا ہوگا۔ سونے کے پہاڑوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں گے، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں امانتاً رکھی ہیں وہ سب زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر کر دے گی، نکال دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ساری چیزیں نعمتیں امانت کے طور پر رکھی، ہم نہیں نکال سکتے، اللہ نکالتا ہے۔ زمین میں امانت ہے، گیہوں زمین میں، چاول زمین میں، دال زمین میں، سارے غلات، ہماری ضرورت کی ساری چیزیں سب زمین میں۔ مکان میں جتنی تعمیر میں جتنی چیزیں لگتی سب آپ کو زمین سے ملے گی۔ ہماری استعمال کی جتنی سواریاں ہیں اس کا میٹیریل آپ کو زمین سے ملے گا، ڈیزل پیٹرول آپ کو زمین سے ملے گا، تارکول ڈامر آپ کو زمین سے ملے گا، کپاس آپ کو زمین سے ملے گی، کاٹن کے علاوہ جتنے کپڑے بنتے ہیں اس کا مٹیریل آپ کو زمین سے ملے گا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں زمین میں امانتاً رکھ دی ہے۔ سونا آپ کو زمین سے ملے گا، چاندی آپ کو زمین سے ملے گی، جتنی دھاتیں ہیں، جتنی قیمتی پتھر سب آپ کو زمین سے ملے گی۔ اللہ نے سب زمین میں امانت کے طور پر رکھا ہے، اور زمین کو حکم ہے کب کیا نکالنے کا۔
وقت پر وہ زمین وہ چیز نکال کر کے دے دیتی، اور جتنا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے اتنی نکال کر کے دے دیتی. اور قرب قیامت میں زمین کو اللہ حکم دیں گے تو زمین سب نکال دے گی، ساری توانائیاں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گیہوں کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی اسے اٹھا نہیں سکے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک گیہوں کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی اسے اٹھا نہیں سکے گا. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دانے نکال کر کے اس کو ایسے رکھ دیں گے تو چھلکے کے نیچے میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہ لیں گے. زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے تیسری بات فرمائی کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اسی دین میں اللہ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا ہے. حضور نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو. رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، جس کو یوم الشک کا روزہ کہتے. کیوں؟ یہ دین میں اضافہ ہے. روزہ رکھنا بری بات ہے، بولو نا، روزہ رکھنا بری بات ہے، لیکن چاند نہیں دکھا. کوئی آدمی اگر اس لیے رکھے کہ پتہ نہیں کہیں دکھ گیا ہو، خبر ہم کو نہیں ملی، کہیں دکھ گیا ہو تو بول کر کے وہ ایک روزہ رکھنا چاہے، شریعت نے منع کیا، اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اور چاند دکھ گیا اس کے بعد دوسرے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حکم کیوں ہے؟ دین میں اضافہ ناقابل قبول ہے. چاند دکھنے سے ایک دن پہلے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. حضور نے فرمایا جس نے چاند دکھنے سے ایک دن پہلے روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی. اور اللہ نے افطار ہو جانے کے بعد، عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس کے لیے اوقات مقرر. یہ اللہ کی رحمتوں میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں آج اندازہ نہیں، کل آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ رمضان کس کو کہتے تھے. رمضان آتا ہے، عذاب قبر روک دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں، رمضان کا چاند دکھا، عذاب قبر موقوف ہو جاتا ہے. یعنی مرنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، اور رمضان ختم ہوتے ہی ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا. منو مٹی کے نیچے ہے، ان کو نہ چاند دکھتا ہے، نہ نکلنا دکھتا، نہ ڈوبتا دکھتا، لیکن حالات بدل جاتے. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سال بھر میں جو آپ نہیں کھا پاتے ہوں گے وہ آپ رمضان میں کھاتے. رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک روزہ اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اللہ نے اس امت کو پورے مہینے کا روزہ دیا. پچھلی امتوں کو ایک دن کا روزہ ملا تھا بس، ہمیں ایک مہینے کا روزہ اللہ پاک نے دیا. اور اللہ نے آسان کر دیا، اللہ نے آسان کر دیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے. گلی محلے میں کتنے ایسے بچے 4 سال 4.5 سال کی عمر روزہ رکھ لیے، 4 بجے تک روزہ رکھ کے روزہ کھول لیے. ہمارا ایک روزہ ہوتا ہے، ان کا 2 روزہ ہو جاتا. لوگ ان کو بولتے کتنا رکھے، وہ بتاتا ہے تو بولتے تیرا 2 روزہ ہوا. ہمارا ایک ہوا، تیرا 2. وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اپنا 2 روزہ ہو گیا. لیکن 4 بجے تک 5 بجے تک بھوکا پیاسا رہنا اللہ نے آسان کیا ہے تو آسان، ورنہ آدمی نہیں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والوں کو شاق گزرتا ہے لیکن رکھ لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت گرمی کا روزہ پسند تھا. ہم تو گرمی کے روزے سے گھبراتے ہیں. صحابہ کرام گرمی کے روزے کا انتظار کرتے تھے. والصوم بالسیف،
حضرت علی، حضور نے اپنی پسند بتائی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے اپنی پسند بتائی. تو حضرت علی کی پسند میں یہ تھا والصوم بالسیف، سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا. ہم تو اگر گرمی میں دوپہر میں دھوپ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل گئے تو کام ہو جاتا نا، اور آدمی کے لیے بہت شاق گزرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ایسا روزہ پسند تھا. آج جو سہولتیں ہم لوگوں کو میسر ہیں، پنکھے چلتے ہیں، کولر چلتے، اے سی چلتا ہے، اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا. ایسی چھت کسی کو میسر نہیں تھی. سخت گرمی کا روزہ لوگ رکھتے تھے. سخت گرمی، لوگ سفر کر کے آتے تھے تو کوئی پانی پیش کرتا تھا تو مسافر کہتا تھا میں روزہ ہوں. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان آتا ہے، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے نوجوان جو حرکتیں کرتے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ. آج ڈپارٹمنٹ اس بات پر نظر رکھے ہوئے، ہم ماں باپ ہیں بچوں کے، ہم بھائی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں. ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں نکل کر کے رات کے اوقات میں غیر مسلم محلوں میں اکیلے نوجوان لڑکوں سے ملتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں. اور ابھی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو سہولت کے لیے بائک دے دی گئی، موٹر سائیکل دے دی گئی، کم وقت میں زیادہ کام. سمجھ رہے ہو آپ؟ بہت زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جو سہولتیں ان کو دے دی گئی ہیں یہ انہیں کہیں اور لے کر کے جا رہی. آپ نے بائک دے دی، آپ نے انہیں موبائل دے دیا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے. آج ڈپارٹمنٹ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ مسجد سے یہ بات بولو. انہوں نے گلی کے محلوں کے نام کے ساتھ بتایا کہ دیگر اوقات میں جیسے افطار کے وقت سب گھر میں رہتے، ایسے موقع پر نکل کر کے جانا اور پھر رات کے وقت میں تراویح کے آگے پیچھے، اس طرح ہماری بہنیں بیٹیاں بچے یہ حرکت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا، رمضان کے مہینے میں کیمپ میں ایک حادثہ ہوا، ڈیانا میں حادثہ ہوا، یعنی رنگے ہاتھ پکڑے گئے. کون؟ مسلم بچے اور بچیاں. غور کرنے کی بات ہے. روزہ آیا تھا ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارو. گنہگاروں کے لیے رمضان کا مہینہ آیا جیسے ان کو گناہ کرنے کے لیے اور موقع مل گیا. لوگ پریشان ہیں. ہمارے بچے رات کے وقت ان کی گلیوں میں شور کرتے ہیں، سواریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، گھر کے باہر جو سامان ہوتا ہے اس کی توڑ پھوڑ کرتے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر کسی کے بچے کو دیکھیں کہ وہ علاقے غیر کے اندر ہندو بھائیوں کے علاقے میں اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، اس کو ڈانٹیے، وہاں سے ہٹائیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. نظر انداز کرنے سے سماج میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہے. نظر انداز نہیں کرنے کا، بر وقت گرفت کرنے کا، روکنا ٹوکنا ضروری ہے. نہی عن المنکر کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ جیسے نیکی اور بھلی باتوں کا حکم دینا نیکی ہے، اسی طرح بری باتوں سے روکنا بھی نیکی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے گھروں میں عید کی خوشیاں ختم ہو جاتی. کیوں؟ افطاری کے وقت آپ دیکھو، افطار کرنے کے لیے ہمارے بچے ایک موٹر سائیکل پر 3-3 4-4 لوگ بیٹھ کر کے ہائی وے پر نکلتے ہیں، اور ہر سال حادثات ہوتے، اور ایسے ہی لوگوں کے حادثات ہوتے. سواری پہ 3-3 4-4 لوگ بیٹھتے ہیں، بیلنس برابر نہیں رہتا.
ہائی وے پر نکلتے ہیں اور آپے میں نہیں رہتے، اتنی تیز سواری چلاتے ہیں کہ حادثات ہوتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ رمضان میں اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تو عید کی خوشی اس کے لیے کوئی خوشی ہوگی؟ آج ڈپارٹمنٹ کو یہ بولنا پڑا کہ یہ افطاری کے نام پر 3 4 لوگ ایک سواری پر بیٹھ کر کے ہائی وے پر نکلتے ہیں، دور دور تک جاتے، حادثہ ہوا تو کس کا نقصان ہوگا؟ ظاہر بات ہے جانے والا تو چلا جائے گا، لیکن پورے گھر کی خوشیاں ساتھ میں لے کر کے چلا گیا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن اس کا اس طرح استعمال کہ لوگوں کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچے، ہمارے عمل سے ہمارے گھر والوں کی خوشیاں ختم ہو جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ افطار آدمی گھر کرے، کہتے ہیں نا کہ خوشیاں اپنوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ آپ عید کے دن کہیں باہر چلے جاؤ جہاں آپ کا کوئی نہ ہو، آپ کو لگے گا کہ آج عید ہے۔ جو لوگ پردیس میں ہیں آپ ان سے پوچھو عید اور بقرعید آتی ہے تو ان کے غم تازہ ہو جاتے، نہیں رونے والا آدمی بھی عید اور بقرعید کے دن روتا ہے۔ ماں باپ نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، دوست و احباب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اپنا۔ عید کا دن آیا، لوگ نوکری کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، ان سے آپ پوچھو عید کا دن آتا ہے وہ روتے ہیں، خوشی کا دن ان کے لیے غم کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا اپنا کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نہیں۔ روزانہ وقت گزاری کے لیے کام میں جو وقت گزر جاتا تھا وہ بھی نہیں ہے، عید کے دن پورا دن آدمی بیٹھا رہتا ہے۔ آپ سوچو، خوشی اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، میں تو عید کے دن یا بقرعید عید ہے باسی کے دن بیٹھ کے یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ باہر جاتے، حالانکہ خوشی کے موقع پہ لوگوں کو گھر آنا چاہیے۔ گھومنے پھرنے کا وقت تہوار نہیں ہے، تہوار اپنوں کے ساتھ، خوشی کے دن اپنوں کے ساتھ منانا چاہیے۔ اب خوشی کے دن اپنے یہاں ختم ہو گئے، چلو 83 ہو گئی 84 ہو گئی، اب جاؤ گھومنے جانا ہو تو ظاہر بات ہے تاج محل تو تاج محل ہی رہے گا نا، ایسا تھوڑی ہے کہ عید کا دن ہے تو کچھ اور ہو جائے گا۔ خوشیوں کے دن اپنوں کے ساتھ گزارنا، افطاری اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا، نہیں تو مسجد میں کرنا۔ میں نے تو اپنا معمول بنا لیا کہ 1986 سے افطار مسجد میں کرتا ہوں۔ کہیں بھی افطار پارٹی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی بلائے میں نہیں جاتا، افطار مسجد میں۔ سال بھر آدمی اپنا کام کرتا ہے، ایک مہینہ آدمی کو وصول کرنا چاہیے، پورا مہینہ وصول کرنا چاہیے۔ ہر رمضان ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کو غفلت میں نہ گزارے۔ اسی کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اپنے یہاں کام کرنے والے ملازموں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ، آپ جو اس کی اجرت ہے محنتانہ ہے آپ دیتے ہیں، مزدوری آپ دیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ اس کے ساتھ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ ہی دیں، آپ اس کو زکوٰۃ ہی دیں ایسا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے خوشی کے طور پر اس کو کچھ دیں۔ ابھی جہاں رمضان آدھے سے زیادہ گزرا کہ پھر اس کے بعد جو ہے کیا لفظ ہے میرے زبان پہ نہیں آ رہا، حق رضا، حق رضا کا نام چالو ہو جاتا کہ حق رضا دو۔ سرکار نے ایک قانون بنایا ہے، لوگ کھانا پوری کے لیے کچھ دے دیتے، آپ کو اپنی خوشی سے ان کے ساتھ دینا چاہیے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر کے کہ یہ مہینہ ہمدردی اور خیرخواہی کا ہے، آپ اپنے یہاں ملازمین کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں۔ کوئی بہت زیادہ آپ کو نہیں دینا ہے، غریب آدمی تھوڑے میں خوش ہو جاتا ہے،
غریب آدمی تھوڑے میں خوش ہو جاتا ہے. بچہ ہوتا ہے اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. آپ ایک چاکلیٹ دے دو گے بس بچہ خوش ہو جاتا. آپ بتاؤ ایک چاکلیٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن عمر کے حساب سے، حالات کے حساب سے ہر ایک کی خوشیاں الگ ہوتی ہیں. غریب آدمی تھوڑے میں خوش ہو جاتا ہے. آپ غریب آدمی کو عزت سے بلا لو، بٹھا لو، اتنے میں ہی خوش ہو جاتا نا. اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں. زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ دیں. میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے. اور ایک صحابی کا واقعہ سنایا تھا. پہلی مرتبہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی. بتایا کہ آپ کے اوپر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں فرض ہے. بولے یہ 1 سالہ اونٹنی کیا کام آئے گی؟ نہ یہ دودھ دے گی، نہ سب بوجھ اٹھا سکتی. ایک فربہ اونٹنی نکال کے دیا کہ یہ لے جاؤ. تو عامل نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا، حضور یہاں قریب میں ہے، آپ کو دینا ہو لے جا کے دے دو. وہ لے کر کے آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے لیے پہلا موقع ہے، میرے لیے پہلا موقع ہے کہ آج میں زکوٰۃ دینے والا ہو گیا. اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا. میں غریب آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس لیے کہ میں غریب تھا. آج اللہ نے مجھ کو امیر بنا دیا، مجھ پر زکوٰۃ فرض. کتنی خوشی تھی. کہا کہ آپ کا عامل آیا، اس نے میرا مال دیکھا اور کہا کہ یہ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ فرض. اللہ کے رسول یہ 1 سالہ اونٹنی لے کے آپ کیا کریں گے؟ یہ نہ بار برداری کے کام آئے، نہ دودھ دے. میں یہ اونٹنی لے کے آیا ہوں. دینا چاہتا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. کہنے لگے حضور پاس میں ہیں، آپ پیش کر دو. حضور قبول کرنا چاہے قبول کر لیں. میں لے کے آیا ہوں 5 سالہ اونٹنی، اور اپنے جانوروں میں سب سے خوبصورت اور فربا اونٹنی لے کر کے آیا کہ اللہ کے پہلی مرتبہ میں اللہ کے حکم پر اپنا مال زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں. آج تک مجھے یہ اللہ نے حیثیت اور یہ موقع نہیں دیا تھا. آج میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میرے مال میں سے اللہ حصہ مانگ رہا ہے. آپ سوچو، سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ میرے مال میں سے کون مانگ رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود آج آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ سے اللہ مانگ رہا ہے. زکوٰۃ دینے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے. کون مانگ رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے. اور کتنا مانگ رہا ہے؟ پورے مال، پورے سال میں جتنا کمایا، کھا لیا اس میں نہیں، پہن لیا اس میں نہیں، خرچہ کر لیا اس میں نہیں، سب کچھ کٹ کٹا کر کے دے دلا کر کے آج جو ہے میرے پاس، آج حساب کے لیے بیٹھا ہوں، آج میرے پاس جو ہے اس میں مجھ کو 2.5% دینا ہے. 100 پر 2.5 روپیہ، 1000 پر 25 روپیہ. اب جب ہمارے نوجوان حساب پوچھتے ہیں اپنے، ان کو بتاؤ کہ بولے میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا پیسہ ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ہاں فرض ہے. کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ اپنے ان کو بولو 1000 پر 25 روپیہ. بولے بس، پر جستا وہ بولتا ہے بس، یعنی 1000 پر 25. آدمی کو خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکالنے لگے تو سماج میں، مسلمانوں میں کوئی ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ غریبی اور امیری کا جو تناسب رکھا ہے وہ ایسا ہی رہے گا کہ اتنے لوگوں کو اللہ مالدار بنائیں گے کہ ان کی زکوٰۃ سے غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ تناسب بگڑے گا نہیں، بیلنسنگ بگڑے گا نہیں کہ غریب زیادہ ہو گئے زکوٰۃ کم پڑ گئی، یا مالدار اتنے ہو گئے کہ پھر جو ہے غریبی کا خاتمہ ہو گیا. جب وہ ٹائم آئے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی.
اس لیے تناسب ہمیشہ رہے گا. زکوٰۃ دینے والے بھی ہمیشہ رہیں گے, زکوٰۃ لینے والے بھی ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں اور لینے والا کوئی نہ ہو, اور لینے والے زیادہ ہو دینے والے کم ہو, ایسا نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو آپ اپنی زکوٰۃ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان غریب کو دے سکتے ہو, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ حکم ہے کہ شہر کی زکوٰۃ شہر میں ہی دی جائے گی. مالیگاؤں کی زکوٰۃ مالیگاؤں کے باہر نہیں دی جائے گی. یہاں کے مالدار یہاں کے غریبوں کو زکوٰۃ دیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ حکم نہیں ہے. زکوٰۃ کسی بھی مسلمان غریب کو آپ دے سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا شہر کا ہو, آپ کی ریاست کا ہو, آپ کے ملک کا ہو, یا آپ کے ملک سے باہر کہیں. پوری دنیا میں کسی بھی غریب مسلمان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ دینے والے بھی ہمیشہ رہیں گے, اور اتنے رہیں گے کہ ان کی زکوٰۃ سے غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ تناسب اور بیلنسنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. پہلا عشرہ رحمت کا چل رہا ہے, اپنے بچوں پر بچیوں پر آپ نظر رکھیں. علاقہ غیر میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ایریے میں اگر ہمارے بچے شور شرابہ کرتے ہیں, مستی کرتے ہیں, آپ روکیے, منع کیجیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ یار اب یہ رمضان آیا اور ہمارے لیے مصیبت آئی. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. رمضان رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. کوئی مانے تو کوئی نہیں مانے تو سب کے لیے رحمت ہے. سورج نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے, چاند نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے, دنیا کا نظام چلتا ہے سب کے لیے چلتا ہے. مخصوص نہیں ہے کسی کی, کوئی مخصوص نہیں ہے اس میں. اس لیے رمضان رحمت ہے اور سب کے لیے رحمت ہے, جو مانے اس کے لیے بھی, جو نہ مانے اس کے لیے بھی. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں, دیکھیں, لوگوں کو سمجھائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.